خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کے شکر ادا کرتی ہوں کہ 6 ہفتے کی قلیل ترین مدت میں ایک خواب جو نواز شریف صاحب نے دیکھا، جو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ، ان کی دہلیز پہ صحت کی سہولیات پہنچائی جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس 6 ہفتوں کے اندر، یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے چاروں طرف وہ فیلڈ ہاسپٹلز کھڑے ہیں ماشاءاللہ، یہ ایک امپاسبل ٹاسک تھا اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر۔ اور میرے جو دونوں آنریبل ہیلتھ منسٹرز بیٹھے ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، اور پھر میں نام لوں گی علی جان کا، جو ہمارے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ہیں، ہیلتھ منسٹری کے سیکریٹری ہیں، کمال کا انسان ہے۔ میرا خیال ہے دن رات 24 گھنٹے اس کی زندگی میں سوائے کام کے اور کچھ ہے نہیں۔ کہاں ہے علی؟ علی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ علی اتنی دور بیٹھے، علی میری جگہ پہ آ کے بیٹھو، آ جاؤ۔ اور پھر ہیلتھ منسٹری کے دونوں منسٹریز کے ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، میں سب کو شاباش بھی دیتی ہوں، سب کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں۔ علی میری جگہ پہ بیٹھو، سٹ دیر۔ اور پھر میرے جو منسٹر ہیں CNW کے، یہ بیٹھے ہیں سامنے ماشاءاللہ، یہ اور ان کے جو سیکریٹری ہیں سہیل، ان دونوں نے جس طرح سے ہاسپٹلز کی جو ری ویمپنگ ہے اس میں جو کردار ادا کیا ہے، BHUs کی جو ری ویمپنگ ہو رہی ہے، RHCs کی جو ری ویمپنگ ہو رہی ہے، اس میں ان کا جو کردار ہے، میں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں۔ سہیل ہے آج یہاں پر؟ نہیں ہے سہیل کو میری شاباش پہنچا دینا۔ یہ جو فیلڈ ہاسپٹلز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا فل فلیجڈ ہاسپٹل ہے۔ اس کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک کلینک پہ موجود ہوتی ہیں۔ 32 فیلڈ ہاسپٹلز، 32 فیلڈ ہاسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے، اور یہ ان جگہوں پر جا کر فری علاج کی سہولت میسر کریں گے جہاں پر کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، جہاں پر کوئی اچھا کلینک نہیں ہے، جو کہ دیہاتی علاقے ہیں، جو کہ رورل ایریاز ہیں، جہاں پہ پیشنٹس کا جہاں سے ہاسپٹلز تک پہنچنا مشکل ہے۔ تو اس کا پلان یہ ہے کہ گاؤں میں جا کر اعلان ہوگا کہ یہ ہاسپٹل فلاں وقت پہ پہنچے گا، یہ وہاں پر ایک سینٹرل جگہ پہ پارک ہوگا، اور وہ جو گاؤں کے لوگ ہوں گے، اس ایریا کے جو لوگ ہوں گے، جو پیشنٹس ہوں گے، وہ اس میں اپنا علاج کرا سکیں گے۔ اس کے اندر جو سہولیات ہیں، اٹس اے منی ہاسپٹل، اس کے اندر جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات ہیں، یہ ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور اس کے اندر ڈائگنوسٹک یونٹس ہیں، اس کے اندر لیبز ہیں جہاں پہ بلڈ ٹیسٹ ہوں گے، میں خود دیکھ کر آئی ہوں، جس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کا کمرہ ہے، ڈاکٹرز ہیں جو آپ کی جو زچہ اور بچہ کے لیے ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود ہے، اور پوسٹ نیٹل سہولیات بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ECG کی سہولت موجود ہے، فارمیسی ہے، پوری فارمیسی ہے جہاں سے آپ کو 130 کے قریب فری ادویات جو ہیں وہ موقع پر آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ اس کے اندر ایکس رے کی سہولت بھی موجود ہے، ایکس رے مشین موجود ہے، اور ریڈیولوجی کی سہولت موجود ہے، اور خدا نخواستہ کبھی کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے پاس ایسی سہولیات موجود ہیں جو کہ ہم
اس کو آپریشن تھیٹر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو مائنر سرجری کی ضرورت ہے تو یہاں پر ایمرجنسی کی صورت پہ سرجری کی سہولت بھی موجود ہے۔ اور یہ بھی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ان فیلڈ ہاسپٹلز میں او پی ڈی کی سہولت موجود ہے، حفاظتی ٹیکوں کی سہولت موجود ہے، فرسٹ ایڈ کی سہولت موجود ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی موجودگی ہوگی، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن کی سہولت موجود ہوگی، اور دیگر جو ایمرجنسی میں اللہ نہ کرے کوئی ہو تو اس کی سہولیات میسر ہوں گی۔ میں دیکھ کر آئی ہوں فارمیسی میں پوری اسٹاک ہے ماشاءاللہ دوائیوں کے ساتھ، اور آج پہلا جو فیلڈ ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ میں بہاولپور جا رہی ہوں۔ میں خود دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ پہلی بار کسی گاؤں میں جا کر پاک ہوگا تو وہاں کے جو پیشنٹس ہیں جب وہ آئیں گے تو میں خود موجود ہوں گی، میں دیکھوں کہ کس قسم کی سہولیات ان کو مل رہی ہیں، اور اس کا لائیو ڈیش بورڈ ہیلتھ منسٹری کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، تو میں پورا ٹریک رکھوں گی کہ یہ کہاں کہاں کس طریقے سے یہ ہاسپٹلس کو جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں وہ مقصد یہ پورا کریں۔ یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنٹینرز کو گھیراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، بل پھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو جب ایک خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے ماشاءاللہ۔ اور میں یہاں پر زبردست خراج تحسین پیش کروں گی نواز شریف صاحب کو، زبردست خراج تحسین پیش کروں گی شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اس لیے کہ یہ سب ان کا ویژن ہے، میں ان کی فٹ سولجر، آئی ایم ہز فٹ سولجر۔ ڈیلی صبح جب میں گھر سے نکلتی ہوں تو اپنا پورا دن کا جو پروگرام ہے، اسکیڈول ہے، ان سے ڈسکس کر کے ان سے دعا لے کے نکلتی ہوں، ان کی اس ہدایت کے ساتھ نکلتی ہوں کہ اپنی ہر دن کا ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ نے عوام کی خدمت میں صرف کرنا ہے۔ اور جب میں گھر واپس جاتی ہوں رات کو تو وہ کھانے پہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا گھنٹہ پورے دن کی میری کارکردگی وہ سنتے ہیں، اور اس پہ مجھے جو ان سے گائیڈنس ملتی ہے، جو مجھے ان سے ہدایات ملتی ہیں، جو مجھے ان سے ایڈوائس ملتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس ایسی نعمت موجود ہے۔ ابھی پرسوں آئی تھنک میں گئی جو بچوں کا ہاسپٹل ہے، یہ چلڈرن ہاسپٹل، تو مجھے وہاں پر جا کے پتہ چلا، مجھے پتا تھا شہباز شریف صاحب نے بنایا، لیکن مجھے وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ یہ نواز شریف صاحب نے یہ ہاسپٹل پہلے بنایا تھا، اور شہباز شریف صاحب نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا۔ اور خوشی کی بات بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ لاہور کا چلڈرن ہاسپٹل پاکستان کا واحد چلڈرن ہاسپٹل، اور نہ صرف یہ کہ چاروں صوبوں سے بلکہ افغانستان سے بھی لوگ اپنے بچوں کے علاج کے لیے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بنائے ہوئے ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ میرے پہ الزام لگتا ہے، میں ٹی وی دیکھتی ہوں، ہنستی بھی ہوں کہ ٹک ٹاکس بن رہی ہیں اور سوشل میڈیا کوریج ہو رہی ہے اور کیمراز ہوتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے اے سی والے کمروں سے باہر نکلیں، کوئی کام کریں تاکہ آپ کی بھی ٹک ٹاک بنے، آپ کی بھی ویڈیوز بنے، آپ کی بھی کوریج ہو، آپ بھی خدمت کے لیے نکلیں، لیکن اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے، دن رات خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ جذبہ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب میں عوام کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے وہ 24 گھنٹے ان کی خدمت میں حاضر ہے۔
یہ ان کا حق ہے کہ ان کو پتہ چلے. تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دینا, ایک ٹی وی پہ بیان داغ دینا, یہ تو بہت آسان کام ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے بارے میں بھی یہ کہنے کا موقع ملے, لیکن اس کے لیے فیلڈ میں نکلنا پڑتا ہے, اس میں خدمت کرنی پڑتی ہے. آندھی ہو, طوفان ہو, دھوپ ہو, چھاؤں ہو, باہر نکلنا پڑتا ہے عوام کے اندر. اور میرا آج میں اس بات پہ بھی بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں, اور میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سارے رورل ایریاز کے لیے ہیں لارجلی, لیکن ہم 200 سی ایم کے کلینکس آن ویلز جو ہیں ہم وہ اربن سینٹرز کے لیے لے کر آ رہے ہیں, تاکہ امیر آدمی تو ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ جی میرے گھر میں یہ پرابلم ہو گئی ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, یہ ہو گیا ہے, تو آ جاؤ. ڈاکٹرز گاڑی پکڑتے ہیں, آ بھی جاتے ہیں, ان کی فیس بھی دے دیتے ہیں, لیکن غریب بیچارہ یہ نہیں کر سکتا. اس کو BHU جانا پڑتا ہے, اس کو RHC جانا پڑتا ہے, اس کو THQ جانا پڑتا ہے, اس کو DHQ جانا پڑتا ہے, اس کو کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو چیف منسٹر کے 200 کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ آپ کی ڈور سٹیپ پہ جا کے آپ کا علاج کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر مجھے یہ بھی اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ وی آر ریڈی ود فری میڈیسنز, جس کو شہباز شریف صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی جن لوگوں نے کنٹینر کا غلط استعمال کیا انہوں نے وہ فری ادویات بھی عوام کی بند کر دی. آپ کو یاد ہوگا, ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے, چند سال پرانی بات ہے, جب کینسر کے پیشنٹس جو ہیں جب ان کی ادویات بند کی گئیں تو وہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. تو الحمدللہ ہمارا وہ فری میڈیسنز کا وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ دوبارہ سے شروع کیا ہے, بلکہ ڈور سٹیپ پہ جا کر آپ کی جو اسٹاک ہے فری میڈیسنز کا وہ عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا. اور میں نے علی جان کو کہا, میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کب کرنا ہے. اس نے کہا میڈم اتنے منصوبے آ رہے, تھوڑا سا بریک دے دے تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ 2-2.5 ارب کا منصوبہ تھا جس میں کینسر کے پیشنٹس کو ادویات ملتی تھی, ہم نے اس کو بڑھا کے 6 ارب سے بھی زیادہ کر دیا, اور ہم نے اس کے اندر اور بھی کینسر پیشنٹس جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کینسر کی میڈیسن, ہم نے ان کو بھی انکلوڈ کیا الحمدللہ. تو وہ بھی آپ کو ڈور سٹیپ پہ آپ کے فری میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوگی. اس کے علاوہ پنجاب کے 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ان کی ری ویمپنگ ہو رہی ہے. آپ اگر کچھ بن گئے ہیں, کچھ پائپ لائن میں ہیں, بن رہے ہیں, لیکن اگلے 6 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی تمام 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس اکراس پنجاب, تمام رورل ہیلتھ سینٹرز جو کہ چھوٹے ہاسپٹلز ہوتے ہیں اکراس پنجاب 300 ہیں, 300 کے 300 6 ماہ کے اندر اندر ہم پورا ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں, بلکہ میں میڈیا کو بھی دعوت دوں گی, ساتھ لے کر جاؤں گی, ایک کا میں افتتاح کر کے آئی ہوں, آپ جا کے دیکھیں, آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی یورپین کنٹری میں یا کسی ویسٹرن کنٹری میں آپ کسی کلینک میں یا کسی ہاسپٹل میں جا رہے ہیں. ماشاءاللہ اس کو بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ہم نے ری ویمپ کیا ہے, اور ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں وہ پنجاب کے دور دراز علاقوں میں ان کی شارٹیج ہے, ڈاکٹرز جانا پسند نہیں کرتے. ہم یہ بھی پلان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی BHU, کوئی بھی RHC, کوئی بھی ہاسپٹل جو ہے وہ صرف اس وجہ سے وہاں پر مریض جو ہیں وہ پریشان نہ ہوں کہ وہاں ڈاکٹر کی موجودگی نہیں ہے. اس کے لیے ہم ایک پورا پلان بنا رہے ہیں ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ مل کے کہ کہیں بھی کوئی مسنگ ڈاکٹر نہ ہو, اور اس کے لیے ہمیں جو دور دراز کے علاقوں میں سہولیات پرووائڈ کرنی پڑیں گی, ان ڈاکٹرز کو ایکسٹرا پے کرنا پڑے گا, میں وہ کروں گی. لیکن اس کے باوجود اگر ڈاکٹرز نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو وہ اپنے حلف جو انہوں نے اٹھایا تھا اس سے روگردانی کریں گے. پھر پنجاب گورنمنٹ ایکشن لینے میں حق بجانب ہوگی, کیونکہ مریضوں کی اور غریب مریضوں کی جو صحت کی سہولت ہے اس پہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر
पंजाब की पहली और पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर। उसके लिए काम शुरू हो गया है, ट्रेनिंग्स शुरू हो गई हैं, और उस पर भी बहुत एतराज़ आया कि बड़ा कोई ऐसा मंसूबा बना दिया है जिसकी आवाम को ज़रूरत नहीं है, और बहुत एक ऐसी चीज़ बना दी है, ग्लिटरिंग कोई चीज़ बना दी है। जिस तरह मोटरवे पे लोग कहा करते थे, जब नवाज शरीफ साहब ने 90s में मोटरवे बनाई थी तो कहते थे कि ये क्या पैसे ज़ाया कर रहे हैं। आज पूरा पाकिस्तान उन मोटरवे से मुस्तफ़ीद हो रहा है। इसी तरह मैं घर में बैठ के या टीवी स्क्रीन पे बैठकर या ट्विटर पे बैठकर ये कहना बहुत आसान है कि जी वो बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया एयर एम्बुलेंस पे। मुझसे पूछें, मैं जब हॉस्पिटल्स में जाती हूँ मुझे पता चलता है कि कितनी ज़रूरत है एयर एम्बुलेंस की, और एयर एम्बुलेंस के बारे में ये बात की जा रही है कि वो शायद अमीर लोगों के लिए, वो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए नहीं है, वो इंतहाई गरीब लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने पर्सनली जाके लोगों को देखा है, और एक दिन में 4 से 5 डेथ सिर्फ इसलिए होती हैं कि अब उनके शहर में वो सेहत की सहूलत मौजूद नहीं, और जिस शहर में सेहत की सहूलत मौजूद है वहाँ तक लोगों की रसाई नहीं है। और मैं जब हॉस्पिटल्स में गई, मैं अभी शामली सेनेटोरियम गई, मैं मरी में गई, तो मुझे लोगों ने कहा कि हार्ट अटैक के साथ जब पेशेंट्स ट्रैवल नहीं कर सकते, उसके साथ वो हार्ट अटैक हो रहा होता है, और वो मरी से RIC जो पिंडी में है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से ने बनाया हुआ है। 3 घंटे में वो अपने गांव से वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचते लोगों की डेथ हो जाती है। तो अपने दफ्तरों में, अपने घरों में बैठ के ये कहना बहुत आसान है कि एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों से पूछें जो एयर एम्बुलेंस ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरा ये ख्वाब है, और इंशाल्लाह ये मैं करके जाऊँगी कि 5 साल के अंदर जब मेरा हुकूमत का वक्त ख़त्म हो रहा होगा तो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा इंशाल्लाह ताला, जिसके अंदर कार्डियोलॉजी का अलग यूनिट होगा, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अलग यूनिट होगा, और जिसके अंदर पीडियाट्रिक्स का अलग यूनिट होगा, ताकि एक शहर से दूसरे शहर लोगों को रुलना ना पड़े। लेकिन इसको टाइम लगेगा, और हम मेडिकल सिटीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लाहौर में हम पहली मेडिकल सिटी बना रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और मुझे इस बात की खुशी है, जब मैं जाती हूँ हॉस्पिटल्स में, जब मैं दौरा करती हूँ हॉस्पिटल्स में, तो जब आप दफ्तर से निकल कर आप ग्राउंड पे जाते हैं ना, जो आवाम इस्तेमाल करती है जो सहूलियात, वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको पता चलता है, जो प्रेजेंटेशंस आपको गवर्नमेंट में मिलती हैं, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के टेबल पे जो मीटिंग होती है एयर कंडीशन कमरे में, उसमें कुछ पता नहीं चलता। जब मैं किसी हॉस्पिटल का दौरा करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कौन सी सहूलत यहाँ पर मिसिंग है, और आवाम को किस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल की कमी है, तो वहाँ पर जो लैंड अवेलेबल है वहाँ पर हम डॉक्टर्स के लिए एक हॉस्टल बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि मैं ग्राउंड पे गई थी, मैंने देखा, मैंने कहा पेशेंट क्यू कितना बड़ा है, तो वो हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स लोड है, वो इंतज़ार कर रहे हैं इलाज के लिए। मैंने कहा पहले, और जगह नहीं है, मैंने कहा कि डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है वो बाहर बन सकता है, इस ज़मीन को हम अपनी जो सहूलियात हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये फ़ैसला मैं वहाँ करके आई। तो पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, उस पे दिन रात काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर वो हॉस्पिटल अपना काम शुरू कर देगा। इसी तरह मैं सरगोदा गई, तो सरगोदा में जब मैंने, एक हॉस्पिटल था THQ उनका, मैं उसकी कार्डियोलॉजी वार्ड में चली गई, तो यकीन करें मुझे रोना आया देखकर कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स, उनका सिर्फ बेसिक ट्रीटमेंट हो रहा था। ये मैं मीडिया से भी बात कर रही हूँ, मीडिया ज़रा काइंडली, उनका बेसिक ट्रीटमेंट हो रहा था। वहाँ कैथ लैब नहीं थी, पूरे सरगोदा डिवीज़न में कैथ लैब नहीं थी। हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर सिटी के अंदर नई कैथ लैब्स बनाने जा रहे हैं, और हम
یہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تک ہر شہر میں کارڈیولوجی کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو کوئی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہوتا ہے جس کو ساتھ والے ڈسٹرکٹ میں یا کہیں شفٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر وہ جو لائف سیونگ یا جو جس کو اسٹریپٹوکائنیز بھی کہتے ہیں وہ لگا کر، وہ انجیکشن لگا کر اس کو پہلے اسٹیبلائز کیا جائے اور اس کو پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچ سکیں۔ اسی لیے میں نے سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی کا یونٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ود ان دا نیکسٹ 12 months فنکشنل ہوگا۔ اور پھر ہیلتھ کارڈ جو کہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اور ہم نے بہت سکسیسفلی اس کو 2016 میں چلایا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے 2018 کے بعد وہ کرپشن کا گڑھ بن گیا تھا، وہ اپنوں کو نوازنے کا گڑھ بن گیا تھا۔ اس کارڈ کے لیے 10 بیڈ کا ہاسپٹل بنایا گیا اپنوں کو نوازنے کے لیے۔ اس ہیلتھ کارڈ کو، اس کے اندر اتنی پلفریج ہے، اتنی کرپشن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ نواز شریف صاحب کے دور میں نے کیونکہ وہ ان کے ساتھ مل کے وہ ہیلتھ کارڈ بنایا تھا، ایک شکایت کبھی نہیں آئی، اور اب آپ دیکھیں کہ شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اس ہیلتھ کارڈ پہ۔ تو اس کو بھی ہم ری اسٹرکچر کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی جتنے بھی جو ایشوز ہیں ان کو ہم ریموو کریں گے، اس کو بہتر کریں گے اور اس کو ہم ری لانچ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ جو میڈیسنز ہیں ہاسپٹل سے چوری ہو جاتی ہیں، میڈیسنز کو رکھنے کا کوئی ان کی سٹوریج کا کوئی میکنزم نہیں تھا، اور جہاں پر سٹوریج ہوتی تھی وہ اتنی گندی جگہ تھی کہ وہاں میڈیسن رکھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک وہ سرٹن موئسچر کا وہ جو آپ کو اس سے دور رکھنا پڑتا ہے، ایک سرٹن ٹیمپریچر آپ کو کئی چیزوں میں مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب کے اندر ہم بالکل ماڈرن میڈیسنز کے سٹوریج کے لیے بڑے گرینڈ سٹورز ہم بنا رہے ہیں، جہاں سے ایک تو میڈیسن جو ہے وہ چوری نہیں ہو سکے گی، دوسرا وہاں پر جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ان کو رکھا جا سکے گا۔ تو آخر میں میں نے جانا ہے بہاولپور۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ ہیلتھ منسٹرز کا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 5 سال کے بعد نواز شریف صاحب کی جو پنجاب حکومت ہے وہ سے ہر گھر تک، ہر غریب تک صحت کی ہر وہ سہولت پہنچائے گی جو ہر ملک میں غریب لوگوں کو ڈیزرونگ کو حاصل ہے، اور جو امیر پیسے سے لیتا ہے لیکن غریب کو میسر نہیں ہوتی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔